بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، یہ ہمارا مرکب توصیفی کا سبق نمبر 2 ہے، جو کہ 30واں سبق ہے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے 29ویں سبق کو پڑھا تھا، وہ بھی مرکب توصیفی کا ہی سبق تھا، اور آج ہم 30واں سبق پڑھ رہے ہیں، یہ بھی مرکب توصیفی کا ہی سبق ہے۔ اس سبق میں ہمیں نیا کچھ بھی نہیں جاننا ہے، بلکہ ہم نے پچھلے سبق میں جو کچھ جانا ہے اسی کے تحت اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس سبق کے اندر آنے والی تمرینوں کو ہم انشاءاللہ حل کریں گے۔ اس سبق کے اندر 5 تمرینیں ہیں، 5 تمرینوں کو ہمیں حل کرنا ہے، اور سب سے جو زیادہ غور کرنے کی اور دھیان میں رکھنے کی بات ہے وہ وہی 4 باتیں ہیں جو موصوف اور صفت کے درمیان مطابقت ضروری ہے، یعنی وہ 4 باتیں آپ کے یاد ہونی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ مذکر اور مؤنث ہونے میں موصوف اور صفت دونوں کے دونوں لفظ ایک جیسے ہیں کہ نہیں ہیں، یعنی پہلا لفظ مذکر ہوگا تو دوسرا بھی مذکر آنا چاہیے، اور پہلا لفظ جو موصوف ہے وہ مؤنث ہوگا تو دوسرا لفظ بھی مؤنث ہی آنا چاہیے۔ دوسری بات غور کرنی ہے اعراب کے اعتبار سے، یا پھر ہمیں اعراب کے اعتبار سے دیکھنا ہوگا کہ پہلا لفظ اگر مرفوع پیش والا ہے تو دوسرا یعنی صفت بھی پیش والا ہوگا، اور اگر پہلا لفظ منصوب ہے زبر والا ہے تو دوسرا لفظ بھی منصوب ہوگا، پہلا لفظ اگر مجرور ہے زیر والا ہے تو دوسرا لفظ بھی مجرور ہی ہوگا، زیر والا ہی ہوگا۔ تیسری بات ہمیں غور کرنی ہے کہ واحد تثنیہ اور جمع میں دونوں ایک جیسے ہیں کہ نہیں ہیں، یعنی پہلا والا لفظ جسے موصوف کہتے ہیں وہ اگر واحد ہوگا تو دوسرا بھی واحد آئے گا، موصوف اگر تثنیہ ہوگا تو دوسرا لفظ جو ہے صفت وہ بھی تثنیہ ہی آئے گی، پہلا لفظ اگر جمع ہوگا جو موصوف ہے تو صفت بھی جمع ہی آئے گی۔ چوتھی بات ہمیں غور کرنی ہے کہ دونوں لفظوں میں معرفہ اور نکرہ کو دیکھنا ہے، یعنی پہلا لفظ معرفہ ہوگا تو دوسرا بھی معرفہ ہی آئے گا، پہلا لفظ جسے موصوف کہتے ہیں وہ اگر نکرہ ہوگا تو دوسرا لفظ بھی نکرہ آئے گا۔ ان 4 باتوں کو سبھی طلبہ کرام اپنے دھیان میں رکھیں گے، اس کے بعد ہم ان تمرینوں کو حل کریں گے۔ دیکھیں عزیز طلبہ کرام، تمرینیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تمرین یہ ہوتی ہے کہ ہمیں عربی سے اردو ترجمہ کرنا ہوتا ہے، دوسری تمرین یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اردو سے عربی بنانی ہوتی ہے۔ دونوں تمرینوں کے اندر ایک بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے، جیسا کہ ہماری تمرین نمبر 1 ہے، یہ پوری تمرین 2 لفظوں سے مل کر بنی ہوئی ہے، پہلا لفظ موصوف ہے اور دوسرا لفظ صفت کہلاتا ہے۔ تو جب عربی سے ہم اردو ترجمہ کریں گے تو ہمیں اس میں یہ بات اچھے سے اپنے دھیان میں رکھنی ہے کہ جو دوسرا والا لفظ ہے جسے ہم صفت کہتے ہیں پہلے اس کا ترجمہ کریں گے، اور جو شروع میں لکھا ہوا ہے جسے موصوف کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے۔ فور ایگزامپل، رجال راکعون، اس میں رجال پہلا لفظ ہے موصوف ہے، راکعون یہ دوسرا لفظ ہے اور صفت ہے، تو اس میں جو دوسرا لفظ صفت ہے راکعون پہلے اس کا ترجمہ کریں گے، اور جو شروع میں لکھا ہوا ہے رجال موصوف پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ اس سبھی کی سبھی تمرینوں میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب عربی سے اردو ترجمہ کریں گے تو پہلے دوسرے لفظ کا ترجمہ کریں گے یعنی صفت کا، اور بعد میں موصوف کا ترجمہ کریں گے۔ چلیے اب ہم پہلی تمرین کا ترجمہ کرتے ہیں۔ رجال راکعون رکوع کرنے والے مرد، طلاب ساجدون سجدہ کرنے والے طالب علم، طالبات صائمات روزہ رکھنے والی طالبات۔ آپ اس میں غور کر سکتے ہیں تمام کے تمام جملوں میں دونوں لفظوں کے اندر 4 چیزوں میں مطابقت موجود ہے۔ اب غور کریں، اگر آپ کو مطابقت نظر نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ مکتبات کبیرۃ بڑی لائبریریاں، اب یہاں پر آپ دیکھیے مکتبات جمع ہے، کبیرۃ واحد ہے، تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ مکتبات یہ مکتبۃ کی جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کے ساتھ جو صفت آتی ہے وہ واحد مؤنث ہی آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جمع مکسر دیکھنے میں تو جمع ہے مگر اس کا جو حکم ہے وہ واحد مؤنث ہوتا ہے، یعنی یہ واحد مؤنث کی طرح مانا جاتا ہے، تو اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے۔ مکتبات کبیرۃ، جمع بھی صفت لا سکتے ہیں، مکتبات کبیرات بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کبیرۃ ہی زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ مطارات عالمیۃ عالمی ایئرپورٹ، صحف وطنیۃ ملکی اخبارات،
انباء محلیۃ مقامی خبریں، انباء نباء کی جمع مکسر ہے، محلیۃ یہ مقامی، محلے والی یعنی مقامی، آس پاس کی خبریں، مقامی خبریں۔ ان ساری مثالوں میں واحد مؤنث اسی لیے آ رہا ہے صفت کیونکہ موصوف جمع مکسر ہے۔ السیارات الصفراء زرد کاریں، الرسامون البارعون ماہر پینٹر، الائمۃ المعروفون معروف مشہور امام، الصحابۃ الکرام باعزت صحابہ، العباد الصالحون نیک بندے، الام الشفیقۃ مہربان والدہ، العمتان القادمتان قادم آنے والا، یہ تثنیہ ہیں دو آنے والی پھوپھیاں، الجدات الکبیرات بڑی دادیاں یا بڑی نانیاں۔ اب ہم تمرین نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 میں بھی آپ کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ جو تمرین نمبر 2 ہے یہ پوری تمرین 2 لفظوں سے مل کر بنی ہوئی ہے، تو اس میں اردو میں جو پہلا لفظ لکھا ہے اس کی عربی آپ کو بعد میں بنانی ہے، اور اردو میں جو دوسرا لفظ لکھا ہے اس کی عربی آپ کو پہلے بنانی ہے۔ مثال کے طور پر کالا چشمہ، اس میں پہلے کالا لکھا ہے پھر چشمہ لکھا ہے، تو جب ہم عربی بنائیں گے پہلے چشمے کی عربی بنائیں گے اور بعد میں کالے کی عربی بنائیں گے۔ جیسے العین الاسود، چشمے کی عربی العین بھی آتی ہے، چشمے کی عربی النظارۃ بھی آتی ہے۔ اگر النظارۃ کہو گے تو یہ مؤنث ہوگا، اس کے لیے صفت سودا آئے گی جو کہ اسود کا مؤنث ہے، النظارۃ السوداء۔ اور اگر آپ چشمے کی عربی عینٌ بناتے ہیں تو پھر مذکر لانا پڑے گا آپ کو اسود، العین الاسود یا النظارۃ السوداء۔ اس طرح سے آپ پوری تمرین حل کریں گے، پہلے دوسرے لفظ کی عربی بنائیں گے پھر پہلے لفظ کی عربی بنائیں گے۔ میٹھے انگور، العنب الحلو، العنب الحلو، لیکن العنب الحلو یہ جمع بھی ہے یہ واحد بھی ہے، عنب کے معنی انگور۔ مشکل امتحان، الامتحان الصعب، صعب کے معنی مشکل، الامتحان الصعب مشکل امتحان۔ اچھے نتائج، نتائج یہ خود عربی کا لفظ ہے جو کہ جمع مکسر ہے نتیجتن کا، تو نتائج کی عربی نتائج ہی آئے گی، نتائج طیبۃ اچھے نتائج، نتائج طیبۃ اچھے نتائج۔ بڑی شکست، ہزیمتن کے معنی شکست کے آتے ہیں تو ہزیمتن کبیرتن بڑی شکست۔ عظیم فتح، فتح عظیم، عظیم فتح۔ طاقتور لیڈران، لیڈر کی عربی آتی ہے قائد، یہ جمع ہے تو جمع آئے گی قائدون، اب یہ جمع مذکر ہے تو اس کی صفت بھی جمع ہی آپ کو لانی ہوگی قویون، یوں کہیں گے القائدون القویون، القائدون القویون طاقتور لیڈران۔ کمزور بچے، بچے طفل کی جمع آتی ہے اطفال، تو اطفال ضعیفۃ، ضعیفۃ صفت کیوں آئی یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جمع مکسر کی صفت واحد مؤنث آتی ہے، اس لیے اطفال جمع مکسر ہے تو صفت واحد مؤنث ضعیفۃ آئے گی، اطفال ضعیفۃ۔ یا معرفہ اگر آپ بنائیں گے تو دونوں پر الف لام لگائیں گے، الاطفال الضعیفۃ۔ آگے ہیں نئے سوالات، سوالات بھی سوال کی جمع ہے، سوال عربی کا ہی لفظ ہے اور سوالات بھی عربی کا لفظ ہے، یہ جمع مکسر ہے تو سوالات جدیدۃ، جمع مکسر کی صفت واحد مؤنث جدیدۃ لائیں گے، سوالات جدیدۃ۔ آگے چلیے، امتحان بخش، اطمینان بخش جوابات، اطمینان بخش کی عربی مطمئن، جوابات کی عربی جوابات، تو پہلے جوابات کی عربی لے آئیے جوابات مطمئنات، کیونکہ جوابات یہ جمع مؤنث سالم ہے مکسر نہیں ہے، اسی لیے مطمئنات بھی جمع مؤنث سالم ہی لائیں گے، تو جوابات مطمئنات اطمینان بخش جوابات۔ سستے کپڑے، کپڑے ثوب مانے ایک کپڑا، ثیابن کے معنی کپڑے، ثیابن کپڑے، اور رخیصن رخیصتن کے معنی سستے۔ ثیاب چونکہ یہ جمع مکسر ہے اس لیے ہم واحد مؤنث اس کی صفت لائیں گے، ثیابن رخیصتن۔ معرفہ بنانا چاہیں گے تو الثیاب الرخیصۃ کہیں گے۔ آگے چلیے، مہنگے موبائل، موبائل کی عربی جوال،
اور یہاں پر مہنگے ہیں مہنگا نہیں ہے، پتہ چل رہا ہے کہ بہت سارے موبائل ہیں، تو جمع جوالن کی جوالون آئے گی، جوالون، غالیون، غالین کے معنی مہنگا، کیونکہ جوالن جمع مذکر سالم ہے تو صفت بھی جمع مذکر سالم ہی آئے گی، جوالون غالیون، مہنگے موبائل۔ فقہی مسائل، مسائل کی عربی مسائل ہی آتی ہے، فقہی کی عربی فقہی آتی ہے، لیکن مسائل یہ مسئلۃ کی جمع مکسر ہے، اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی، مسائل فقہیۃ، مسائل فقہیۃ۔ نقصان دہ، اس کی عربی ضار ضارۃ، افکار فکر کی جمع مکسر ہے تو افکار ضارۃ، ضارۃ واحد مؤنث افکار کی وجہ سے آیا ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے، افکار ضارۃ، نقصان دہ افکار، افکار فکر کو کہتے ہیں، سوچ کو کہتے ہیں۔ بڑے مذاہب، مذہبن کی جمع مکسر مذاہبن، اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی کبیرۃ، مذاہبن کبیرۃ، بڑے مذاہب۔ تمرین نمبر 3 پر غور کیجئے، خالی جگہ کو مناسب صفت سے پر کیجئے۔ اس تمرین کے اندر موصوف تو خود لکھے ہیں مصنف صاحب نے، لیکن ہمیں صفت اپنی طرف سے اس میں لگانی ہے، لیکن صفت لگاتے وقت آپ کو 4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا، کیونکہ موصوف جیسا ہوگا صفت بھی ویسی ہی ہوگی۔ موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ آئے گی، موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ آئے گی، موصوف پر اگر اعراب میں مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع لائیں گے، یعنی وہ 4 چیزیں جن میں مطابقت ضروری ہے ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ یہاں پر صفت لائیں گے۔ اگر آپ کو تمرین نمبر 3 کو حل کرنے میں کچھ دشواری پیش آئے تو آپ آگے پیچھے اوپر نیچے کی تمرینوں سے مدد لے سکتے ہیں۔ جامعتانی، جامعتانی کے معنی آتے ہیں 2 یونیورسٹیاں۔ اب اس کے لیے آپ صفت لائیں گے، بہت ساری صفت آپ لا سکتے ہیں یہاں۔ جامعتانی صغیرتانی، 2 چھوٹی یونیورسٹیاں، جامعتانی کبیرتانی، 2 بڑی یونیورسٹیاں، جامعتانی جمیلتانی، 2 خوبصورت یونیورسٹیاں، جامعتانی بعیدتانی، 2 دور یونیورسٹیاں۔ آپ کچھ بھی لا سکتے ہیں لیکن وہ تثنیہ ہونا چاہیے اور مؤنث ہونا چاہیے۔ آگے ندوۃن، سیمینار، ندوۃن کبیرۃن، بڑا سیمینار۔ العالم، یہ معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے، تو جو صفت لائیں گے وہ بھی الف لام والی لائیں گے۔ العالم الماہر، تجربہ کار عالم، العالم الماہر، تجربہ کار عالم۔ آگے ہے الکتابانی، یہ تثنیہ ہے، تثنیہ کے ہونے کے ساتھ ساتھ الف لام لگنے کی وجہ سے معرفہ بھی ہے، تو الکتابانی کے سامنے جو لائیں گے وہ تثنیہ ہونا چاہیے، معرفہ ہونا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ مذکر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ کتابانی یہ مذکر ہے، تو الکتابان الکبیرانی، 2 بڑی کتابیں، الکتابان السہلانی، 2 آسان کتابیں۔ آگے آئیے مکتباتن، یہ جمع مکسر ہے مکتبتن کی، لائبریری۔ آپ اس کے لیے جو صفت لائیں گے واحد مؤنث لائیں گے، مکتباتن کبیرتن، بڑی لائبریریاں، صغیرتن، چھوٹی لائبریریاں، جمیلتن، خوبصورت لائبریریاں۔ بناتن، بنتن کی جمع مکسر ہے، اس لیے اس کے لیے بھی آپ کو واحد مؤنث لانا پڑے گا، بناتن صالحتن، بناتن صالحتن، نیک لڑکیاں۔ رجالن، رجالن کے معنی مرد، ان کے لیے آپ جمع مکسر ہے تو صفت آپ کو واحد مؤنث لانی پڑے گی، کیونکہ جمع مکسر کی صفت واحد مؤنث آتی ہے، تو رجال راکعتن، رکوع کرنے والے مرد، جمع لانا چاہو تو راکعاتن بھی آئے گا، رکوع کرنے والے مرد۔ تاریخن، موصوف ہے، واحد ہے، مذکر ہے، تو اس کے لیے جو صفت آئے گی مذکر آئے گی، واحد آئے گی، اور بغیر الف لام کے نکرہ آئے گی۔ تاریخ اسلامی، اسلامی تاریخ۔ ارادتن، ارادہ، اس کے لیے جو صفت آئے گی مؤنث آئے گی، واحد آئے گی، ارادتن عظیمتن، بڑا ارادہ، عظیمتن لگا دینا۔ عبدانی، 2 بندے، کیسے ہیں؟ صالحانی، نیک ہیں۔ عبدانی چونکہ مذکر ہے تو صالحانی بھی مذکر ہے، عبدانی معرف نکیرہ ہے تو صالحانی بھی اس میں نکیرہ ہے، تو عبدانی صالحانی، 2 نیک بندے۔ جدارن کے معنی دیوار، جدارن دیوار اگر لمبی ہے تو جدارن طویل،
دیوار اگر چھوٹی ہے تو جدارن قصیرن، چھوٹی دیوار۔ حدائق، یہ حدیقتن کی جمع ہے، اور جمع بھی کون سی؟ جمع مکسر ہے، تو واحد مؤنث اس کی صفت لائیں گے حدائق جمیلتن، جمیلتن خوبصورت پارک، حدائق جمیلتن خوبصورت پارک۔ تمرین نمبر 4 میں آئیے، خالی جگہوں کو مناسب موصوف سے پر کیجئے۔ ہم نے تمرین نمبر 3 میں صفت لگائی ہے، موصوف خود بخود لکھا ہوا تھا، لیکن تمرین نمبر 4 میں صفت خود بخود لکھی ہے، موصوف ہمیں لانا ہے۔ یہاں پر بھی موصوف لائیں گے تو 4 باتوں کو دھیان میں رکھیں گے کہ جیسی صفت رکھی ہوئی ہے اس کتاب میں ویسا ہی ہمیں موصوف لانا ہے۔ جیسے کہ تمرین نمبر 1 کی پہلی مثال، عظیمتانی، دو بڑی۔ کیا ہے دو بڑی؟ آپ اوپر کی تمرین میں سے ہیلپ لے سکتے ہیں، جیسا کہ شروع کا لفظ ہے جامعتانی، اسی کو اٹھا کر نیچے رکھ دے، جامعتانی عظیمتانی، دو بڑی یونیورسٹیاں۔ عظیمتانی کو آپ دیکھیے تثنیہ ہے، اور پھر یہ ساتھ ہی ساتھ مؤنث بھی ہے، کیونکہ مذکر تو عظیمانی ہوتا ہے، تا بھی آ رہا ہے عظیمتانی تو یہ مؤنث ہے، تو اس کے جو موصوف آئے گا وہ مؤنث بھی ہونا چاہیے اور وہ تثنیہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ عظیمتانی تثنیہ ہے، اور عظیمتانی بغیر الف لام کے نکرہ ہے، تو جو موصوف آئے گا وہ بغیر الف لام کے آئے گا، اسی لیے یوں کہیں گے جامعتانی عظیمتانی، دو بڑی یونیورسٹیاں۔ آگے ہے مجتہداتن، محنتی۔ کون ہے محنتی؟ طالباتن۔ مجتہداتن چونکہ جمع مؤنث سالم ہے تو اس لیے اس کے شروع میں موصوف بھی آپ جمع مؤنث سالم ہی لائیں گے، اور وہ جمع مؤنث سالم طالباتن ہیں، طالباتن مجتہداتن، محنتی طالبائیں۔ نقیتن، صاف ستھرا۔ کیا ہے صاف ستھرا؟ ان نقیتن کو آپ غور سے دیکھیے، یہ واحد مؤنث ہے، اس کے لیے آپ جو موصوف لائیں گے وہ واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو آپ لائیں گے وہ جمع مکسر بھی لا سکتے ہیں، جیسے بنتن نقیتن، بنتن نقیتن، صاف ستھری لڑکی۔ اور اگر چاہیں تو آپ بناتن نقیتن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بناتن جمع مکسر ہے، اس کی صفت بھی واحد مؤنث آتی ہے، بناتن نقیتن، صاف ستھری بیٹیاں، لڑکیاں۔ قصیرن، چھوٹی۔ کیا ہے چھوٹی؟ دیوار کہہ لیجئے، تو دیوار آئے گی جدارن قصیرن، چھوٹی دیوار۔ طویلانی، دو لمبے۔ کیا ہیں؟ کھمبوں کو کہہ لیجئے، عمودن مانے ایک کھمبا، عمودانی دو کھمبے، تو عمودانی طویلانی، دو لمبے کھمبے۔ قبیحتن کے معنی برا، قبیحتن کے معنی برا، یہ موصوف صفت ہے، اس کے شروع میں موصوف لائیں گے، چاہے تو آپ جمع مکسر لے آئیے، کیونکہ جمع مکسر کی صفت کیا ہوتی ہے؟ واحد مؤنث، اور آپ چاہیں تو اس کے شروع میں واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ جمع مکسر لائیں گے تو رجال قبیحتن، برے مرد، رجال قبیحتن، برے مرد۔ آگے جمیلاتن، خوبصورت، جمع مؤنث سالم ہے تو خوبصورت کیا ہے؟ اس کے لیے آپ جامعاتن کہہ لیجئے، جامعاتن جمیلاتن، خوبصورت یونیورسٹیاں۔ صالحون، نیک۔ کون ہے صالحون؟ العالمون، ال نہیں کہیں گے کیونکہ یہ صالحون نکیرہ ہے تو نکیرہ ہی لائیں گے، عالمون صالحون، نیک عالم، عالمون صالحون، نیک عالم۔ صغیراتن، چھوٹی، یہ جمع مؤنث سالم ہے، چھوٹی کیا ہے؟ طالباتن صغیراتن، چھوٹی طالبائیں، طالباتن صغیراتن، چھوٹی طالبائیں۔ کچھ بھی لا سکتے ہیں آپ، ضروری نہیں ہے کہ جو میں بول رہا ہوں وہی آپ لکھیں یا وہی آپ یاد کریں، آپ اپنا ذہن اپنا مائنڈ لگا کر بھی کوئی بھی لفظ اس میں لا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں۔ غالیتن، مہنگا، یہ جمع مکسر بھی لا سکتے ہیں یہاں اور واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جیسے ثلاجتن غالیتن، مہنگا فریج۔ جوافتن غالیتن، مہنگا امرود، کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ دینیتن، دینی کیا ہے؟ دینیتن صفت ہے، اس کے شروع میں موصوف آپ جمع مکسر بھی لا سکتے ہیں اور اس کے شروع میں موصوف آپ واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جیسے مذاہب دینیتن، مذاہب دینیتن، دینی مذہب۔ اسلامیون، اس کے شروع میں آپ یہ واحد ہے تو واحد ہی لائیں گے، اس کے شروع میں لائیں گے آپ تاریخن، تاریخن اسلامیون، اسلامی تاریخ۔ تو ہماری 4 تمرینیں حل ہو گئی ہیں، یہ ہماری آخری اور 5ویں تمرین ہے۔ درجے ذیل الفاظ سے مرکب توصیفی کے جملے بنائیے۔ یہاں پر انہوں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں، ان الفاظ سے ہمیں مرکب توصیفی کے جملے بنانے ہیں، جو ہمارے لیے آسان ہے
بس اگر ہمیں وہ 4 مطابقات یاد ہیں تو جملے بنانا آسان ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ جو الفاظ لکھے ہیں اس میں کوئی لفظ موصوف بنے گا، کوئی صفت بنے گا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر کسی لفظ کے ذریعے سے تعریف یا برائی ہو سکتی ہو تو اسے صفت بنائیں گے، اور جو لفظ ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی کی ہم نہ تعریف کر سکتے ہیں نہ اس کے ذریعے سے ہم کسی کی برائی کر سکتے ہیں، بلکہ اس کی برائی یا اچھائی کر سکتے ہیں، تو پھر اس کو موصوف بنائیں گے۔ مثال کے طور پر نظارۃ کے معنی چشمہ ہے۔ اب چشمے کے ذریعے تو ہم کسی کی برائی یا بھلائی بیان نہیں کر سکتے، تو یہ صفت نہیں بن سکتی ہے۔ ہاں چشمے کی برائی یا بھلائی بیان کر سکتے ہیں، چشمے کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ چشمہ کالا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اچھا ہے، نیا ہے، کچھ بھی، تو چشمے کو موصوف بنائیں گے۔ اب نظارۃ سے بنائیں گے ہم نظارۃ اسود، کالا چشمہ، کالا چشمہ، نظارۃ اسود، کالا چشمہ۔ آگے حلون ہے، حلون کے معنات ہیں میٹھا۔ اب میٹھے کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کی تعریف کر سکتے ہیں، میٹھا شہد بھی کہہ سکتے ہیں، میٹھے رسگلے بھی کہہ سکتے ہیں، میٹھا انار بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کو صفت بنائیں گے اور اس کے شروع میں لائیں گے موصوف۔ رمان حلون، میٹھا انار۔ حمراء سرخ، یہ احمر مذکر ہے، حمراء مؤنث ہے، سرخ، تو اس کے شروع میں موصوف لائیں گے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم کسی نہ کسی کی کوئی بات لال ہونا بیان کر سکتے ہیں، تو یہاں پر لائیں گے ہم تفاحن، تو مذکر ہو جائے گا، ہمیں لانا ہے مؤنث کیونکہ حمراء مؤنث ہے، تو اسی لیے یہاں پر لائیں گے ہم خمارۃ حمراء۔ حمراء کے معنی آتے ہیں سرخ۔ وردۃ حمراء، کیا لائیں گے یہاں پر؟ وردۃ حمراء، سرخ گلاب۔ وردۃ مؤنث ہے تو اس کے لیے صفت بھی حمراء مؤنث ہے، وردۃ حمراء، سرخ گلاب۔ استاذ، یہ استاذ ہے، استاد کے ذریعے تو کسی کی تعریف یا اچھائی یا برائی نہیں بیان ہو سکتی، ہاں استاذ کی ضرور ہو سکتی ہے، تو جس کی جائے وہ موصوف بنتا ہے، یہ استاذ موصوف بنے گا۔ استاذ صالح، نیک استاذ۔ عنب کے معنی انگور، عنب حلو، میٹھے انگور۔ اسود کے معنی کالا، النظارۃ الاسود، کالا چشمہ۔ اصغر کے معنی اسفر کے معنی پیلا، موز اصفر، پیلا کیلا، موز اصفر۔ جبل کے معنی پہاڑ، جبل طویل، لمبا پہاڑ۔ جبل عالی، اونچا پہاڑ۔ جبل شامخ، بلند پہاڑ، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ طویل کے معنی لمبا، تو طویل لمبے کے ذریعے سے ہم کسی کی اچھائی برائی بیان کر سکتے ہیں، تو اس کو صفت بنائیں گے، شروع میں لائیں گے عمود طویل، لمبا کھمبا۔ عالیۃ کے معنی بلند، تو عالیۃ کے معنی بلند، اس کے شروع میں لائیں گے منارۃ عالیۃ، بلند مینار۔ منارۃ عالیۃ، بلند مینار۔ طالبۃ کے معنی طالبہ، اب یہ تو موصوف ہو گیا، اس کی تعریف یا برائی کریں گے۔ طالبۃ مجتہدۃ، محنتی طالبہ۔ صحفی، یہ ہے صحیفۃ کے معنی اخبار، صحیفۃ جدیدۃ، نیا اخبار۔ عالمیۃ کے معنی عالمی، یہاں پر جامعۃ لائیں گے شروع میں موصوف، جامعۃ عالمیۃ، عالمی یونیورسٹی، انٹرنیشنل یونیورسٹی۔ مخلص کے معنی خالص، استاذ مخلص، مخلص استاذ۔ آگے آئیے، برتقال کے معنی سنترا، اس کے شروع میں آپ جو ہے آخر میں صفت حلون بھی لا سکتے ہیں، برتقال حلو، میٹھا سنترا۔ آگے ہے محجبۃ، با پردہ۔ طالبۃ شروع میں موصوف لائیے، طالبۃ محجبۃ، با پردہ طالبہ۔ آگے قلنسوۃ، ٹوپی۔ قلنسوۃ بیضاء، قلنسوۃ مؤنث ہے اس لیے صفت بھی مؤنث بیضاء آئے گی، اب یض نہیں آئے گی۔ طالبۃ قلنسوۃ بیضاء، سفید ٹوپی۔ منارۃ کے معنی مینار، منارۃ طویلۃ، لمبی مینار۔ شامخ کے معنی بلند، جبل شامخ، بلند پہاڑ۔ اسبوعیۃ، اسبوعیۃ کے معنی آتے ہیں ہفتہ واری، یعنی جسے ویکلی بولتے ہیں، ویکینڈ بولتے ہیں، ہر ہفتے جو کام کیا جائے، تو یہاں کہہ سکتے ہیں ہم رخصۃ اسبوعیۃ، ہفتے واری چھٹی۔ جامعۃ کے معنی یونیورسٹی، جامعۃ جمیلۃ، خوبصورت یونیورسٹی۔ جدار معنی دیوار، جدار قصیر، چھوٹی دیوار۔ غراب معنی کوا، غراب اسود، کالا کوا۔ سودا کے معنی کالا، یہ مؤنث ہے
تو اس کے شروع میں جو موصوف لائیں گے وہ مؤنث ہی لائیں گے، جیسا کہ ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں عین کے معنی چشمہ ہے، تو عین کی جمع مکسر آتی ہے عیون، تو جمع مکسر لگائیے عیون سوداء کالے چشمے، عیون سوداء کالے چشمے۔ یہ ہمارا سبق نمبر جو تعلیم الانشاء کا 30واں سبق تھا یہ بھی ہمارا حل ہوا ہے، اور انشاءاللہ سبق نمبر 31 کی ویڈیو جلد اپلوڈ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔